ایمان کو اگلے روز انیسا نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اسے اریبہ کی سوچ پر حیرت ہوئی تھی کہ جو پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی تاشا کے ساتھ جاہل عورتوں جیسا سلوک کر رہی تھی۔ اسے پھپھو کے فیصلے سے 100% اتفاق تھا، اور اس کا تو فائدہ ہی ہوا تھا تاشا کے آ جانے سے۔ کم از کم اس کے دل میں جو ڈر اور خوف تھا کہ تاشا کو اس سے الگ کر دیا جائے گا یا وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، وہ تو ختم ہوا تھا۔ وہ 2 جگہ انٹرویو دے کر جلدی ہی گھر آ گیا تھا۔ تاشا کی موجودگی نے جیسے اس کے گھر سے نکالے جانے کی تکلیف کو بھلا دیا تھا۔ اس وقت وہ جاب انٹرویو کے لیے ملک کی ایک جانی مانی کارپوریٹ سیکٹر کمپنی میں موجود تھا۔ ایک بڑی ہی بلڈنگ کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے اسے اتفاقی طور پر کچھ فاصلے پر موجود کسی جانی پہچانی شخصیت کا گمان ہوا۔ وہ خوبصورت سے سفید اور ہلکی گلابی رنگ کے قمیض ٹراؤزر میں تھی اور اس نے سر پر گلابی رنگ کا حجاب لے رکھا تھا۔ ارے ایمان، تم یہاں؟ وہ اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے مسکرائی تو ایمان کے تاثرات بھی مختلف نہیں تھے۔ جاب انٹرویو کے لیے؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر کسی خیال کے تحت پوچھا، کیا تم یہاں کام کرتی ہو؟ فرمان کارپوریشنز، اس نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کیا حسین اتفاق ہے، میں بھی وہی جا رہا ہوں۔ جواب میں وہ بھی مسکرائی تھی۔ پھر تو تمہیں بہت بہت مبارک ہو، بیکاز یو آر ہائرڈ۔ ایشل نے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھایا تو ایمان نے حیرت سے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ویل، اس کمپنی کی موجودہ چیف ایگزیکٹو آفیسر میں ہی ہوں۔ ایشل مسکراتے ہوئے بولی تو ایمان کو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ اور ریلی، لیکن کب سے؟ بس تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے۔ میرے پاپا نے کہا کہ مجھے بزنس کو سنبھال لینا چاہیے۔ اس کے لہجے میں کوئی افسردگی یا تھکن نہیں تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے کام سے کافی مطمئن ہے۔ لیکن اس طرح بغیر انٹرویو کے؟ ایمان اب بھی الجھن کا شکار تھا۔ اسے اندر کہیں اس بات پر بے یقینی سی تھی۔ اچھا چلو آؤ، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ابھی ویسے بھی لنچ بریک ہے اور میں لنچ کرنے ہی جا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ ایک قریبی ریسٹورانٹ میں لے آئی تھی۔ کھانے کا آرڈر دے کر وہ ایمان سے باتیں کرنے لگی۔ یونیورسٹی کے بعد تو ہمارا کانٹیکٹ بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں ایسی دوستی تو ایکسپیکٹ نہیں کری تھی تم سے۔ میرا فون خراب ہونے کی وجہ سے سارے کانٹیکٹس گم ہو گئے تھے، لیکن تم تو کر سکتے تھے نا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم نے تو شکر کیا ہوگا کہ جان چھوٹ گئی مجھ سے۔ ایشل مسکراتے ہوئے اس سے گلا کر رہی تھی، لیکن ایمان جانتا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ سب کی زندگی میں اتنی مصروفیات ہوتی تھی کہ بات کرنے کا وقت ہی کہاں ملتا تھا۔ دراصل میری شادی ہو گئی تھی، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اب کی بار ایشل کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے غور سے ایمان کے چہرے کو دیکھا، جیسے اندازہ لگانا چاہ رہی ہو کہ آیا وہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدہ ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو میری سی وی میں دیکھ لو، میریٹل سٹیٹس میں میرڈ لکھا ہے، اور اگر پھر بھی یقین نہیں آ رہا تو میرے گھر آنا، اپنی بیوی سے ملوا دوں گا تمہیں۔ ایمان خوشی سے بتا رہا تھا۔ ایشل تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوگی۔ ایمان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جل اٹھے تھے، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہوئی تھی۔ اسے اتنی بڑی بات سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا۔ سو مس ایشل، کیا مجھے اب جاب نہیں ملے گی؟ اس کی خاموشی کے جواب میں ایمان نے احتیاطاً مگر شرارتی انداز میں پوچھا۔ نہیں، جاب تو تمہیں مل چکی ہے، اس کی فکر مت کرو۔ وہ مسکرا کر بولی تو ایمان نے پوچھا، ویسے کیا تم سب کو یوں ہی جاب دے دیتی ہو، بغیر دیکھے جانے، بغیر پرکھے؟ ایمان نے اس سے اگلا سوال کیا تو ایشل نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، نہیں تو بالکل نہیں۔ تو پھر میرے ساتھ یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں؟ تمہیں کیسے پتا کہ میں اس جاب کے لیے بالکل فٹ ہوں؟ ویل ایمان، تمہیں میں نے خود ٹیوشنز دی ہیں، اور ایک ٹیچر سے بہتر اپنے اسٹوڈنٹ کی صلاحیتوں کو کون جان سکتا ہے؟ تم پروگرامنگ میں بہت ہی ماہر ہو۔ یونیورسٹی میں تمہارے فائنل پروجیکٹس کی مثالیں تمہارے بعد جونیئرز کو ملتی رہتی ہیں، اور مجھے خود بھی ایک ہیلپنگ ہینڈ کی ضرورت ہے۔ شکر ہے کہ اس انٹرویو والے لمبے بکھیڑوں سے میری جان چھوٹ گئی۔ ایشل نے اسے تفصیلی جواب دیا۔ کچھ دیر میں کھانا لگ گیا تو وہ دونوں کھانا کھاتے ہوئے بیتے دنوں کی بھی باتیں کرنے لگے تھے۔ وہ جب گھر آیا تو اس نے سب سے پہلے جا کے انیسا سے ملا۔ جاب ملنے کی خبر سن کر انہوں نے اسے ڈھیروں دعائیں دی اور پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ ان سے دعائیں اور پیار لے کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ تاشا بیڈ پر پیٹ کے بل لیٹی، کانوں میں ہینڈز فری لگائے
ٹانگیں جھلاتے ہوئے موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ ایمان کو اندر آتا دیکھ کر وہ ہینڈز فری اتار کر اٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے اور اس کی آنکھیں جگمگا رہی تھی جیسے کوئی بہت ہی خوشی کی بات ہو۔ تاشا نے سوالی نگاہوں سے ایمان کو دیکھا اور اس کے بولنے کا انتظار کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یو نو واٹ، مجھے جاب مل گئی ہے۔ اچانک سے یہ خبر سناتے ہوئے تاشا کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ تاشا کو چند سیکنڈ لگے اس کے الفاظ کو سمجھنے میں اور پھر اس نے آنکھوں میں حیرت لیے ایمان کو دیکھا۔ کیا سچ میں؟ ہاں، کیوں تمہیں مجھ پر شک ہے کیا؟ وہ شرارت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ تاشا نے جیسے ایک دم ہوش میں آتے ہی اپنی حیرت کو چھپانے کی کوشش کی اور پھر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ نہیں تو میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ پھر اپنے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کر بولی، تو کہاں جاب ملی اور سیلری کتنی ہے؟ سیلری؟ تم کتنی خود غرض ہو تاشا، آتے ہی سیلری کا پوچھ لیا۔ میں خود غرض نہیں ہوں، سمجھے تم؟ اور میرے سوال کو مت گھماؤ، سیدھی طرح بتاؤ کہ سیلری کتنی ملے گی؟ سیلری؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ مرد سے اس کی سیلری اور عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھا کرتے؟ ایمان نے اسے چڑھانے کے لیے کہتے وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال کر اس کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، نہیں سنا میں نے۔ اب بتاؤ مجھے کتنی پے ملے گی تمہیں اس جاب کی؟ تاشا نے پرسکون انداز میں ہاتھ کمر سے ہٹا کر سینے پر باندھ لیے تھے۔ اچھا تو پھر پہلے تم اپنی ایج بتاؤ، کتنے سال کی ہو چکی ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں اس چہرے پر مکمل سنجیدگی لانے کی کوشش کر کے پوچھ رہا تھا، اور اگر اسے لگ رہا تھا کہ وہ تاشا کو چپ کروانے میں کامیاب ہو گیا ہے تو وہ بالکل غلط تھا۔ ویسے یہ سوال تم نے فضول میں پوچھا ہے، تمہاری اور میری عمر ایک جتنی ہے۔ اب اپنی سیلری کا فگر بتاؤ جلدی۔ اس کے چہرے پر چھانے والے مایوسی کے اثرات دیکھ کر تاشا نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی قابو کی۔ یار اتنی زیادہ بھی تو نہیں ہے نا، جتنی ایک مزدور کی ہوتی ہے بس اتنی ہے۔ وہ ریلیکس انداز میں دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ سافٹ ویئر انجینئر تم اس لیے بنے تھے کہ مزدوری کرو؟ کیا کام ملا ہے تمہیں بتاؤ ذرا۔ اور کیا ملنا تھا؟ آفس کی صفائی کا کام۔ وہ ٹانگیں بیڈ سے لٹکائے ہی پیچھے کی طرف لیٹ گیا اور دونوں بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھ لیے تھے۔ تاشا کے ماتھے پر بل پڑے اور اس کا منہ کھل گیا۔ تو کیا تم اب صفائی والے بنو گے؟ کیا ہو گیا تمہیں ایمان؟ وہ شوق میں آ کر بولی تھی۔ ایمان نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا، یار تاشا دیکھو، کچھ نہ ہونے سے کچھ تو ہونا بہتر ہے نا، اور ویسے بھی صفائی تو نصف ایمان ہے۔ یوں بھی تو میں سارا دن جاب کی تلاش میں خود ذلیل و خوار ہوتا رہتا ہوں، اچھا ہے نا کہ ایک جگہ کام تو مل گیا۔ بڑے مزے سے کہتے اس نے آنکھیں بند کر لی تو تاشا نے چند لمحے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر اس کے بازو پر زور سے تھپڑ مارا۔ تم کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ڈھونڈ سکتے تھے؟ سویپر کی جاب ملنے پر اتنا خوش ہو رہے تم، شرم کرو۔ ہاں ایکسکیوز می، سویپر؟ کون سویپر؟ تم اور کون؟ تم نے خود ہی تو کہا کہ تمہیں صفائی کا کام ملا ہے۔ وہ آنکھیں گھما کر بولی تو ایمان کو زوردار ہنسی آئی، پھر وہ کتنی ہی دیر ہنستا چلا گیا۔ تاشا اسے بے بسی سے یوں دیکھنے لگی جیسے اسے لگا کہ وہ پاگل ہو۔ پتا ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ تمہاری عقل پورٹیبل تو نہیں، جہاں جاتی ہو وہیں بھول کر آ جاتی ہو۔ ایمان نے اپنی ہنسی پر قابو کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ یار مطلب یہی کہ تمہیں لگا کہ میں سافٹ ویئر انجینئر میں گریجویشن کرنے کے بعد سویپر کی جاب ڈھونڈوں گا؟ سیریسلی؟ تو تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تمہیں آفس کی صفائی کا کام ملا ہے۔ تاشا نے اسے یاد دلایا۔ کچھ لمحوں بعد جب ایمان کی ہنسی رکی تو تب وہ بولا، یار آفس کے سافٹ ویئر سسٹم میں جو ہیکنگز بگ لگے ہوتے ہیں نا، میں وہ نکالنے کی بات کر رہا ہوں۔ مال ویئر کلیننگ، تمہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی سافٹ ویئر کے اندر جو وائرسز آتے ہیں ان کو صاف کرنے کا کام ملا ہے مجھے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ہوں، اتنی بھی جاہل نہیں، سب سمجھ آتا ہے مجھے۔ سیدھی طرح نہیں کہہ سکتے کہ اینٹی وائرس کا کام ہے تمہارا؟ ہاں بالکل، تم یہی سمجھ لو۔ تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن تم چونکہ سافٹ ویئر انجینئرنگ نہیں ہونا، اس لیے سمجھانے کا فائدہ نہیں، اور یہ پہلا ٹاسک ہے، پھر ساتھ ساتھ ترقی بھی ہوتی جائے گی تو کاموں کی نوعیت بدلتی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ رکا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو منہ بنا کر کھڑی تھی اور کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے ایمان کی نگاہیں اس کے ہاتھوں پر گئی اور اس نے آگے بڑھ کر تاشا کا ہاتھ تھام لیا۔ آج تم نے بریسلیٹ نہیں پہنا؟ تاشا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔
وہ منہ دکھائی کہ تحفے کی بات کر رہا تھا۔ اس کی بات سمجھ آنے پر وہ بولی، نہیں، وہ تو میں وہیں چھوڑ آئی ہوں، اب زیور میں وہی پہنوں گی جو تم لا کر دو گے۔ ایمان نے اس کے چہرے کو 2 پل غور سے دیکھا۔ وہ جیولری سے کتنی محبت کرتی تھی ایمان اچھے سے جانتا تھا، بٹ یار میں غریب انسان ہوں، سونے چاندی کے زیور تو لے کر دے نہیں سکتا، آرٹیفیشل چلے گا کیا؟ وہ چہرے پر معصومیت سجائے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ تاشا کو اس کے ہاتھوں کا لمس ایک انوکھے تحفظ کا احساس دلاتا تھا۔ اس کے ہاتھ گرم تھے اور یہ نرم دل ہونے کی نشانی تھی۔ بالکل، تم جو بھی دو گے سب چلے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ایمان نے کہا، ٹھیک ہے پھر رہنے دو۔ کیوں؟ اس کے یوں ارادہ بدلنے پر وہ فوراً سے پوچھ بیٹھی تو وہ شریر سے انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوا۔ تمہیں مجھ جیسا قیمتی انسان مل گیا ہے، کیا تمہیں ابھی بھی زیورات کی ضرورت ہے؟ اس کی گھمبیر آواز تاشا کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ زیورات مشکل وقت کے لیے ہوتے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر بیچے جا سکے، تمہیں میں بیچ تو نہیں سکتی نا؟ معصومیت سے کہہ کر وہ بولی تو ایمان کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ کوئی بات نہیں، بیچ نہیں سکتی تو کیا ہوا، تم مجھے گروی رکھتے نا، خوبصورت لڑکوں کے دام ویسے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایمان نے آنکھ ماری تو تاشا نے ناراض نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اچھا یار، مذاق کر رہا تھا نا، ایک تو تم برا بہت جلدی مان جاتی ہو، ویسے تمہارا موڈ اچھا کرنے کے لیے میں نے کچھ سوچ رکھا ہے۔ اس کی بات پر تاشا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اسی طرح ایمان کو گھور رہی تھی۔ جب مجھے پہلی سیلری ملے گی نا تو میں تمہیں ڈنر پر لے جاؤں گا، تم میرے ساتھ چلو گی نا؟ تاشا کی ناراض آنکھیں ایک دم خوشی سے چمکی تھی، مگر اس نے جلدی سے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے چہرے پر سنجیدگی سجا کر احسان جتانے والے انداز میں کہا، ٹھیک ہے۔ پتا ہے جب تم ایسے منہ پھلا کر بات کرتی ہو نا تو بہت کیوٹ لگتی ہو۔ ایمان نے مسکراتے اس کے دونوں گالوں پر ایک ساتھ بھرپور چٹکی بھری تھی۔ تاشا نے درد کی شدت سے آنکھیں بند کرتے ہوئے زبردستی اپنے گال اس کی گرفت سے چھڑوائے اور اف کہتے ہوئے دونوں گالوں کو رگڑنے لگی۔ ایمان اس کے سرخ گال دیکھ کر ہنسا، مگر ساتھ ہی وہ باہر کی طرف بھاگا تھا کیونکہ تاشا اپنے پرانے ورین میں آ چکی تھی اور اسے مارنے کے لیے کسی چیز کی تلاش میں پورے کمرے میں نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ انیسہ نے معاملہ رفع دفع کروایا، ورنہ جس شدت سے ایمان نے اس کے گال کھینچے تھے وہ اسے اتنی آسانی سے بخشنے والی نہیں تھی۔ ایمان کو اس شرط پر معافی ملی تھی کہ وہ 3 دن تک تاشا سے 2 فٹ کا فاصلہ رکھے گا اور اسے بالکل بھی چھوئے گا نہیں۔ یہ کیا پھوپھو، یہ تو زیادتی ہے میرے ساتھ، صرف گال کھینچنے ہیں، میں نے کون سا اس کا گلا دبایا تھا؟ وہ اس سزا پر تڑپ کر بولا، ہاں تو وہ بھی دبا دو گے، تمہارا کیا بھروسہ؟ تاشا نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، اگر ایسا کرنا ہوتا نا تو کب کا کر چکا ہوتا، اب تک میں انتظار میں بیٹھا نہ ہوتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے موقع نہیں ملے؟ نیند میں تو تمہیں کوئی زہر بھی دے دے تو تمہیں پتہ نہ چلے۔ ہیوی سلیپر؟ کیا کہا تم نے؟ تاشا لڑنے کے انداز میں دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اس کی طرف بڑھی تو وہ مزید انیسہ کے پیچھے چھپنے لگا۔ پھوپھو پلیز مجھے بچائیں، یہ ڈریوکولی میرا خون چوس لے گی۔ اب تم مجھ سے بات مت کرنا، اور بھاڑ میں گیا تمہارا ڈنر۔ غصے میں کہہ کر پیر پٹکتے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تو ایمان کے چہرے پر فکر آئی تھی۔ وہ پریشانی میں بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ کر دیا نا ناراض اسے؟ انیسہ بیگم نے بھی پیار سے مسکراتے اس کے دلکش چہرے کو دیکھا جو پوری طرح پریشان تھا۔ ہاں پھوپھو، بٹ میں اسے منا لوں گا، دیکھ لینا۔ یہی سوچ کر وہ مسکراتے ہوئے تاشا کے پیچھے گیا، مگر وہ دروازہ بند کر کے اندر سے لاک کر چکی تھی۔ تاشا یار دروازہ تو کھولو۔ نہیں، اب تم باہر ہی رہو۔ کیا یار تاشا، اچھا نہیں لگے گا، سب کیا سوچیں گے؟ ہاں، اس نے جذباتی کرنے کی کوشش کی۔ جو مرضی سوچے، ایک تو تم نے میرے گال کھینچے اور وہ بھی اتنی زور سے، اوپر سے تم نے معافی مانگنے کے بجائے مجھے ٹریکولی کہا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے واپس ہی چلا جانا چاہیے۔ تاشا کی اس دھمکی پر ایمان کا سانس اٹکا۔ آئی ایم سو سوری تاشا، پلیز دروازہ کھولو، میں پاؤں پاڑ کے تم سے معافی مانگ لوں گا پلیز۔ اس کے بیچارے پن پر تاشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول دیا تو ایمان نے اس کے سنجیدہ اور غصیلے چہرے کو دیکھا۔ غصے میں تم اور بھی پیاری لگتی ہو، اس لیے ایسا کہا تھا کہ ورنہ تمہارے سامنے تو کوئی پری بھی خوبصورت نہ لگے۔ اس کے مسکے لگانے پر تاشا نے اپنا دایاں پاؤں آگے کیا۔ ایمان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پہلے تم معافی مانگو جس کی وجہ سے میں نے دروازہ کھولا ہے، وہ نخرے سے بولی تو ایمان کے مسکراتے لب رکے
اس نے تیکھے انداز میں تاشا کو دیکھا اور اس کے قریب ہو کر تاشا کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا تو وہ خود کو چھڑوانے کے لیے مچلنے لگی۔ اگر تم نے خود کو چھڑوا لیا تو میں اسی وقت تم سے معافی مانگ لوں گا، اور اگر نہیں چھڑوا سکی تو کیا؟ ہاں، تاشا کے منہ سے نکلا تو وہ جواباً ایسے انداز میں مسکرائے جیسے تاشا کے گال پر بے ساختہ سرخ ہونے لگے۔ ایمان، لیو می۔ نہیں، چھوڑ ہی تو نہیں سکتا۔ میں ساری زندگی تمہیں یوں ہی تھام کر گزار سکتا ہوں، اگر یقین نہیں ہے تو آزما لو۔ ایمان بڑے سنجیدگی سے بولا تو تاشا کو اس کی آواز بہت گہرائی سے آتی محسوس ہوئی۔ خود کو چھڑواتے چھڑواتے وہ تھکنے لگی تو اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور اپنا سر ایمان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ بس اتنی ہی ہمت تھی کیا؟ وہ یہ بولا تو تاشا نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے بازو اس کے سینے سے ہٹا کر اس کی کمر کے گرد باندھ لیے۔ جاؤ، معاف کیا یاد کرو گے تم؟ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولی تو ایمان نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ پھر تم میرے ساتھ ڈنر پر چل رہی ہو نا؟ ایمان نے پوچھا تو تاشا نے اس کے کندھے سے سر اٹھائے بغیر ہاں میں سر ہلایا تو ایمان کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ عائشہ انگلینڈ جا رہی تھی اسپیشلائزیشن کے لیے۔ وہ سب سے ملنے کے لیے انیسا کے گھر آئی تو اس کے ساتھ شائستہ و نفیسہ بیگم بھی آ گئی تھی۔ ماں اور ممانی سے پیار لیتے ہوئے تاشا نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ وہ تو شروع سے ہی سب کا لاڈلا تھا، مگر تاشا کو اس کے لاڈ ایک آنکھ نہیں باتے تھے، مگر آج اسے یوں سب کی آنکھوں کا تارا بنے دیکھ کر نہ جانے کیوں اچھا لگ رہا تھا۔ ایمان سے دور رہ کر اسے بہت سی باتوں کا احساس ہونے لگا، جن میں ایک احساس یہ بھی تھا کہ ایمان کا اس کے ساتھ ہونا اس کے لیے کس قدر سکون کا باعث ہے۔ ایمان نے انہیں جاب ملنے کی خوشخبری سنائی تو وہ اسے مزید کامیابی اور خوشیوں کی دعائیں دینے لگی۔ کچھ دن بعد عائشہ انگلینڈ چلی گئی تھی۔ ایمان اب روزانہ تیار ہو کر آفس جانے لگا۔ تاشا روزانہ اس کے لیے ناشتہ نہیں بناتی تھی، اس کا ناشتہ اب بھی انیسا بناتی تھی اور وہ خود بھی تاشا کو نیند سے نہیں جگاتا تھا۔ وہ سوتے ہوئے اتنی معصوم لگتی تھی کہ ایمان جاگنے کے بعد بھی چند گھڑیاں اس کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا تھا۔ کبھی اس کے چہرے کے نقوش آہستہ سے چھونے کی کوشش کرتا اور ایسا کرتے وقت وہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے۔ جانے سے پہلے وہ ایک کس اس کے بالوں پر ضرور دیا کرتا تھا۔ آفس جانے پر ایشل سے اس کی روزانہ ملاقات ہو جاتی تھی۔ دونوں مل کر کام کرتے تھے اور اسی کام کی وجہ سے اس کمپنی کا بہت زیادہ منافع بھی نکلنے لگا تھا۔ ایشل کے فادر اس کی اور ایمان کی کارکردگی پر بہت زیادہ خوش تھے۔ آج ایمان کو اپنی پہلی سیلری ملی تھی اور وہ تاشا کو وعدے کے مطابق ڈنر پر لے کر جا رہا تھا۔ اس نے مکمل بلیک 3 پیس سوٹ پہنا تھا۔ اچھی طرح سے تیار ہو کر وہ ہمیشہ کی طرح نظر لگ جانے کی حد تک بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کلائی پر باندھی گھڑی پر بار بار نظر ڈالتے ہوئے بے چینی سے لاؤنج میں بیٹھا تاشا کا ویٹ کر رہا تھا، جو پچھلے 1 گھنٹے سے بس 5 منٹ کہہ کر اسے انتظار کروائی جا رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن عجیب انداز میں چلنے لگی تھی۔ آج وہ پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے ساتھ باہر نہیں جا رہے تھے، مگر آج ایک انوکھا احساس تھا جو اس کی ذات کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ پہلی مرتبہ تاشا کو ڈنر پر یا ڈیٹ پر لے کر نہیں جا رہا تھا۔ اس رومانٹک ڈنر کے بارے میں اس نے کتنی مرتبہ سوچ کر رکھا تھا، لیکن پہلے کبھی اس خیال کو حقیقت بنانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ تاشا کمرے سے نکلی تو ایمان نے گھڑی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ ایمان کا تو اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا، لیکن اگر وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہتا تو وہ دونوں ڈنر کے لیے لیٹ ہو جاتے۔ تاشا نے اس کی پیار بھری نظریں خود پر محسوس کر لی تھی۔ اس کی پلکیں خود بہت نیچے جھک گئی اور وہ ایمان کے قریب آ کر بولی، چلیں؟ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ایمان بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ اس نے ایم ایل سے کار کی چابی لے لی تھی۔ ایمان نے آگے بڑھ کر تاشا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اس کی سائیڈ کا دروازہ بند کر کے ایمان خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ سڑک پر دیکھتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم۔ بالکل اچانک اس گہری خاموشی کو ایمان کے خوبصورت الفاظ نے توڑا۔ تاشا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی روڈ کو دیکھتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ حسین تو وہ بھی آج کچھ کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں، تم بھی آج انسان لگ رہے ہو۔ بہت ہینڈسم لگ رہے ہو کہنے کے بجائے اس نے سیف سائیڈ اپنانی چاہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایمان اس کی آنکھیں پڑھ لے۔ ویل، تم مجھے ہینڈسم بھی کہہ سکتی ہو، میں بالکل بھی برا نہیں مناؤں گا۔ ہلکے سے مسکراتے اس نے 1 سیکنڈ کے لیے ترچھی نگاہوں سے تاشا کو دیکھا۔ بس کرو، اب تم اتنے بھی ہینڈسم نہیں لگ رہے کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو دوں۔ تاشا نے مصنوعی انداز میں جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ خیر، لگ تو اتنا ہی پیارا ہر تھا، بس وہ اعتراف نہیں کر پا رہی تھی۔ اچھا، سیریسلی؟
لیکن تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میں ابھی اپنے ہوش و حواس کھونے لگا ہوں۔ اس نے تاشا کو ایک آنکھ ماری تو تاشا کے گال سرخ ہوئے تھے۔ اپنی اندرونی کیفیت کو چھپانے کے لیے اس نے اپنا کلچ ایمان کے بازو پر مارا۔ بدتمیز، آگے دیکھ کر گاڑی چلاؤ، تمہارے ساتھ تو مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ویسے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ آج گھر میں ہی رک جاتے، ڈنر پھر کسی دن کر لیں گے، کیا خیال ہے؟ گاڑی واپس موڑ لو؟ اس کے لہجے میں بھرپور شرارت تھی۔ تاشا نے اسے گھورا اور پھر ایک بار پھر اپنے کلچ سے 3-4 مرتبہ اس کے کندھے کو نشانہ بنایا۔ ایمان اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑ چکا تھا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ اس طرح مت کیا کرو جب میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو روتی رہو گی تم۔ تو پھر تم بھی ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں مت کیا کرو نا۔ اوٹ پٹانگ حرکتیں؟ میڈم، اسے رومانس کہتے ہیں۔ ایمان نے پھر سے مسکراتے اسے آنکھ ماری۔ اس کے رومانس کے چکر میں تاشا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ اس نے شرم و حیا کو چھپانے کے لیے مصنوعی غصے کا سہارا لیتے ہوئے کہا، اب 1 ہفتے تک تم سے بات نہیں کروں گی میں، اور ڈنر تم اکیلے ہی کھانا، میں گاڑی سے بھی نہیں اتروں گی۔ اچھا سوری نا، مذاق کر رہا تھا یار۔ تاشا کی دھمکی پر اس نے دھیمی آواز میں معذرت کر لی۔ تاشا کو اس کی آواز کی سنجیدگی سے ایک دم کچھ کھو جانے کا احساس ہوا۔ اس کا شوق پن کار کے اندر کے ماحول کو بہت خوشگوار بنا رہا تھا۔ وہ لاکھ خود کو بے پرواہ ظاہر کرتی مگر اس کے خاموش ہونے پر وہ بری طرح بے چین ہوئی تھی۔ اس کا ایک ایک جسم کا حصہ کان بنا ایمان کی آواز کا منتظر ہو گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کچھ بولے، اسے چھیڑے یا تنگ کرے، مگر کچھ تو بولے۔ فضا میں چھائی خاموشی کو دور کرنے کے لیے تاشا نے میوزک پلیئر ہی آن کیا اور پھر وہی گانا لگایا جو ایمان کو سب سے زیادہ برا لگتا تھا۔ گانا چلنے لگا لیکن ایمان نے پلیئر آف کرنے کا یا والیوم کم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سیدھا نہ کی سین میں دیکھتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ گانا تاشا کو بھی پسند نہیں تھا لیکن وہ ایمان کو صرف چڑھانے کے لیے یہ گانا سنا کرتی تھی۔ جب ایمان نے کوئی ریئیکشن نہ دیا تو تاشا نے پلیئر ہی آف کر دیا۔ مزید کچھ پل خاموشی سے گزرے، صرف ٹریفک کا شور تھا جو سنائی دے رہا تھا۔ جب تاشا کی بے چینی بڑھنے لگی تو اس نے ایمان کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ اف، اب کیا ہے؟ ایمان نے درد محسوس کرتے اس سے پوچھا۔ گاڑی کیسے چلا رہے تم اتنی سلو؟ اسپیڈ سے تو ہم صبح کے ناشتے پر پہنچیں گے۔ جب کچھ اور جواب نہ بن پڑا تو وہ یوں ہی بولنے لگی۔ اس کا انداز بالکل لڑنے والا تھا۔ ہاں تو ٹریفک دیکھ رہی تم سامنے، اگر تیز چلا کر ہم سیدھا 7ویں آسمان پر پہنچ جائیں گے۔ یہ تم مجھ سے بات کس طرح کر رہے ہو؟ ہاں، تاشا نے ایمان کو اس کے لہجے کی سختی کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ تاشا یار کیا ہو گیا، ہم ڈنر پر جا رہے ہیں، کم از کم اس وقت تو لڑائی مت کرو۔ وہ اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے بولا۔ اچھا تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں لڑتی ہوں تم سے؟ تم مجھے لڑاکا کہہ رہے ہو؟ اچھا بابا سوری، میں لڑتا ہوں، میں جھگڑتا ہوں تم سے، اب خوش؟ ایمان نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا تو تاشا کے چہرے ٹھیک ہوا۔ اس نے احسان جتانے والے انداز میں نخرے سے سر ہلایا۔ تم مجھے شاپنگ پر کب لے کر جاؤ گے؟ بالکل اچانک اس نے اگلا سوال کیا۔ شاپنگ تو اگلے مہینے کراؤں گا جب سیلری ملے گی۔ وہ محض اسے تنگ کرنے کو بولا ورنہ وہ بھی جانتا تھا کہ تاشا اتنا انتظار نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، تاشا نے سکون سے جواب دیا تو ایمان نے ایک سیکنڈ کے لیے اس کے بدلے ہوئے انداز کو حیرت سے دیکھا۔ اس کا پل میں تولا پل میں ماشا والا انداز دیکھ کر وہ الجھن کا شکار ہونے لگا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم وہی تاشا ہو نا؟ ایمان نے یوں کہا جیسے اس کے برابر تاشا کی جگہ کوئی اور بیٹھا ہو یا تاشا پر کسی کا بھوت کا سایہ ہو۔ ہاں یہ میں ہی ہوں، گھر سے تم مجھے ہی ساتھ لائے تھے نا؟ لایا تو تھا، پر مجھے حیرت ہے اتنی فرما بردار تم کب سے ہوگی کہ میرے ایک بار کہنے سے تم مان گئی؟ اوہ ہیلو، میں شروع سے ہی ایسی ہوں۔ اس کی بات پر ایمان نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ ایمان، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ وہ احتجاجاً چیخی اور ناراض ہو کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اسی دوران وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ کھانے کی ٹیبل تک پہنچتے پہنچتے وہ اسے منا چکا تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ ہلکی پھلکی نوک جھونک کرتے رہے۔ بل ادا کر کے وہ تاشا کا ہاتھ پکڑ کر باہر آیا تو ویلے اس کی کار لے کر آ گیا تھا۔ اس نے خود تاشا کے لیے دروازہ کھولا اور پھر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ رستے میں سرخ سگنل پر پہنچ کر ایمان نے کار روکی تو تاشا کو سڑک پر ٹریفک کے درمیان میں ایک بچہ پھولوں کے گجرے اور کنگن بیچتا ہوا نظر آیا۔ سنو، مجھے وہ پھول والے سے کنگن لینے ہیں، وہ ایک دم جوش سے بولی تو ایمان نے اس کے مسکراتے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے اس بچے کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ کتنے چاہیے؟ سارے۔ تاشا نے خوش ہو کر ان کنگنوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔
وہ موتی اور گلاب کے کنگن تھے۔ تاشا کو گلاب بہت پسند تھے۔ ایمان نے صدمے سے تاشا کو دیکھا جیسے اس کی ہوش مندی پر شک ہو، مگر پھر بھی اس کی خواہش کے مطابق سارے کنگن خرید لیے۔ اوہ ایمان، تم کتنے اچھے ہو، وہ کنگن کلائیوں میں چڑھاتے ہوئے بھرپور انداز میں مسکرا کر بولی۔ تمہیں آج پتا چلا کہ میں اچھا ہوں؟ ہاں تو آج تم نے پہلی بار مجھے کوئی تحفہ دیا، اور وہ بھی میری فرمائش پہ۔ وہ دونوں بازو میں دو دو کنگن چڑھا کر دیکھنے لگی، باقی اس نے ڈیش بورڈ پر رکھ دیے تھے۔ کار میں گلاب اور موتیا کے تازہ پھولوں کی مہک نے ڈیرے ڈال لیے۔ ایمان کے ذہن میں ماضی کے کچھ منظر آنے لگے۔ ایک بار کوشش کی تھی، کافی بھاری پڑ گئی تھی مجھے وہ کوشش، اس نے دھیمے انداز میں بتایا۔ تو تاشا بولی، کب؟ میٹرک کے بعد۔ یاد تو میں وہ ایئر رنگز اٹھا کر تم نے پورے گھر میں ڈھنڈورا پیٹا تھا کہ میرا کسی لڑکی سے چکر ہے۔ ہاں وہ بالیاں، کیا تم وہ میرے لیے لائے تھے؟ اب کی بار تاشا کو حقیقی معنوں میں شوق لگا تھا۔ لائے تو تمہارے لیے تھا، پر تم نے پہلے ہی سارا رائتا پھیلا دیا۔ وہ پہلی اور آخری بار تھا، اس کے بعد میں نے تمہیں کبھی کوئی گفٹ دینے سے توبہ کر لی تھی۔ ایمان نے ایمانداری سے ساری بات بتائی۔ کیوں ایسا کیوں کیا تم نے؟ کیونکہ اس کے بعد بابا جان اور بھیا نے مجھ سے جو تفتیش کی تھی نا، اس کے نشان آج بھی میری کمر پر موجود ہیں۔ ایمان کے بات پر تاشا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے تاشا کی وجہ سے کتنی ماریں کھائی تھی۔ اب سوچنے لگی تو اس کے دل میں بھی درد اٹھا۔ اس کا سارا جوش اور ساری خوشی ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ پتہ ہے وہ بالیاں بھی بھیا نے پھینک دی تھی، وہ تو اچھا ہوا کہ میں جا کر ڈھونڈ لایا، اتنی مہنگی بالیاں تھی وہ۔ کیا وہ تمہارے پاس تھی؟ تو پھر ابھی تک دی کیوں نہیں تم نے مجھے؟ اچانک ہی اس کے دل میں وہ بالیاں پہننے کا خیال آیا، وہ کتنی محبت اور خوشی سے لایا ہوگا۔ میرا دماغ خراب نہیں تھا کہ دوبارہ جوتے کھانے والی حرکت کرتا۔ تم جیسی پھولن دیوی سے پنگے لینا خودکشی کرنے کے برابر ہے، اور میں ابھی اپنی زندگی سے اتنا تنگ نہیں آیا کہ موت کے گلے لگا لوں۔ تاشا اسے سنجیدگی سے دیکھتی رہی، پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے اسے وہ دن بھی یاد آ گیا جب وہ ایمان سے بالیاں چھین کر پورے گھر میں اعلان کرتی ہوئی پھر رہی تھی۔ اس نے ماموں کو اسے مارتے ہوئے دیکھا تو نہیں تھا، مگر کمرے میں سے اس کی دبی دبی چیخوں کی آواز ضرور سنی تھی۔ اس کے بعد اسے افسوس بھی ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ مفت میں اپنے رزلٹ والے دن ذلیل ہو گیا تھا۔ جس روز تاشا کو تحفے اور مبارکباد ملی تھی، اسی روز ایمان کو مار پڑ گئی تھی۔ کتنے دن وہ تاشا سے ناراض بھی رہا اور اس سے بات بھی نہیں کی تھی۔ ایمان، اب کہاں ہے وہ بالیاں، مجھے بتاؤ۔ کچھ دیر بعد وہ بولی تو ایمان اس کے سوال پر چونکا۔ دل ہی دل میں اس کی صورت دیکھ کر اسے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ وہ تو پھر میں نے کسی اور لڑکی کو دے دی تھی۔ ایمان نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ کس لڑکی کو؟ چھوڑو یار، کیا کرو گی تم جان کر؟ واپس تو نہیں ملے گی تمہیں۔ اس کے جواب پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جانے کیوں ایمان کو ایسا لگا کہ جیسے وہ اداس ہو گئی ہو۔ وہ محض اسے چھیڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ تو خاموش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ گھر پہنچ گئے۔ انیسا لاؤنج میں بیٹھی ان کا ویٹ کر رہی تھی۔ انہیں ایک ساتھ آتے دیکھ کر انہوں نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا۔ تاشا ہولے سے مسکرائی تو ایمان کچھ دیر کے لیے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تاشا البتہ چینج کرنے کی غرض سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ انیسا سے کچھ دیر باتیں کر کے وہ کمرے میں آیا تو تاشا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی نظر آئی۔ اس نے دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اپنا گال ان پر ٹکایا ہوا تھا اور دونوں بازو ٹانگوں کے گرد باندھ رکھے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ ایمان کو کھوئی کھوئی سی اور اداس لگی تھی۔ اپنا کوٹ اور ٹائی اتار کر ہینگر پر ٹانگ کر وہ بولا، کیا ہوا سویٹ ہارٹ، ڈنر اچھا نہیں تھا کیا؟ اس کے بولنے پر تاشا نے غائب دماغی سے اس سے دیکھا۔ اس کے ذہن میں ہوٹل کا نقشہ گھوما۔ وہ کافی بڑا اور اچھا ہوٹل تھا۔ اس کی سجاوٹ اور مینیو کارڈ پر لکھی قیمت سے ہی تاشا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایمان نے کافی اچھی جگہ کو سلیکٹ کیا ہے۔ اس کا ذہن ان بالیوں میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ وہ اس کی بات کو محسوس نہ کر سکی۔ سب کچھ بہت اچھا تھا ایمان، تھینک یو۔ تھینک یو کس لیے؟ ہاں، مجھے آج ڈنر کروایا اس کے لیے، وہ پورے دل سے کہہ رہی تھی۔ ایمان مسکرایا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مکمل کپڑے تبدیل کر کے آ چکا تھا۔ تاشا ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ویسے اس دن اگر تم مجھ سے نہ لڑتی تو آج ہی ہمارا دوسرا ڈنر ہوتا۔ اس نے آہستہ سے تاشا کا ہاتھ تھام لیا۔ تاشا الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولی، کس دن؟ اس دن جب تم بھیا اور بھابھی کے ساتھ یہاں پھوپھو کے گھر آ گئی تھی۔ میں نے فون کیا تھا تمہیں، لیکن تم نے میرے ساتھ جانے سے منع کر دیا تو مجھے سچ میں غصہ آ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں ایمان اسے باتیں بتا رہا تھا اپنی۔ اس دن میرا موڈ کسی اور وجہ سے خراب تھا، تم پر غصہ نکال دیا، I'm sorry۔
وہ ندامت سے نظریں جھکا کر بولی، تاشا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج تم بہت ہی عجیب بہیو کر رہی ہو، پہلے تھینک یو اور اب سوری۔ ایمان کی بات پر تاشا نے ہولے سے ہاں میں سر ہلایا، مگر چہرے کی سنجیدگی اس کے اداس ہونے کی مکمل نشاندہی کر رہی تھی۔ پریشان مت ہو، میں تمہیں اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، بس یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم نے مجھ جیسے رومانٹک اور زندہ دل انسان کے ساتھ کتنے حسین لمحے مس کر دیے ہیں۔ تاشا نے اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک دیکھی، مگر یہ چمک اسے اب بری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے ہو کر کھسکی اور ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکا کر ایمان کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ ایمان نے ایک بازو اس کی کمر کے گرد باندھا اور اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ کبھی کبھی جذبات میں کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن الفاظ نہیں ملتے۔ تاشا اسی کیفیت سے گزر رہی تھی اس وقت، اور ایمان اس کی ساری انکہی باتیں سن رہا تھا۔ خاموشی کی زبان میں کی جانے والی محبت بھری گفتگو سے زیادہ پر اثر اور طاقتور گفتگو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تاشا نے شدت سے محسوس کیا تھا ایمان کا ساتھ اسے کیا کیا محسوس کروا رہا تھا۔ وہ حیران ہوتی جا رہی تھی۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا کہ اس نے کتنے ہی حسین لمحے مس کر دیے تھے۔ عمر اپنی کنپٹی کو مسلتے ہوئے اپنے سامنے کھلی ہوئی فائل پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار بالکل صاف تھے۔ اس کے سامنے والی کرسیوں پر فیصل صاحب اور مبین صاحب بیٹھے تھے۔ وہ دونوں اس کمپنی کے بہت ہی سینئر امپلائی تھے۔ فیصل صاحب فائنانس ڈپارٹمنٹ کے، جبکہ مبین صاحب سیلز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے۔ سر، پچھلے کچھ مہینوں سے لگاتار یہی صورتحال چل رہی ہے۔ کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ پچھلے ماہ جو تیار مال خراب ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے پروفٹ تو دور کی بات، کاسٹ پرائس بھی پوری نہیں پڑ رہی، جبکہ 2 مزید آن گوئنگ پروجیکٹس پر ہم نے لون بھی لیا ہوا ہے۔ فیصل صاحب نے عمر کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ سر، 2 ماہ پہلے جن کمپنیز کے ساتھ ہماری ڈیلز ہونے والی تھی، اگر وہ عین موقع پر نہ ٹوٹتی تو ہمیں اتنا زیادہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا، اور پھر ہمارے سیلز کے کچھ پروجیکٹس بھی رائیول کمپنی کے پاس چلے گئے ہیں۔ سر، مجھے شک ہے کہ ہماری کمپنی میں کوئی جاسوس ہے، ورنہ اس طرح ہمارے پروجیکٹس چوری نہ ہوتے۔ مبین صاحب نے اپنا خدشہ بتایا۔ ان کی بات پر عمر نے چونک کر نگاہیں فائل سے اٹھا کر باری باری دونوں کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ دونوں کی ذمہ داری لگاتا ہوں، اس جاسوس کا پتہ لگائیں۔ جس پہ آپ کو شک ہے، آپ مجھے ان کے نام دیں، میں ان پر خفیہ انکوائری بٹھا دوں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ اصل مجرم کون ہے۔ دونوں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر کے وہ ایک بار پھر اپنے سامنے کھلی فائل پر نظریں جما کر بیٹھ گیا، جو اس کی کمپنی کی گزشتہ مہینوں کی رپورٹ تھی۔ نقصان کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک جملہ اس کے ذہن میں آیا، بھائی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ میرا آئیڈیا تھا، وہ پروجیکٹ مجھے ملنا چاہیے تھا، آپ نے ایاز کو دے دیا۔ عمر نے چونک کر اپنے آس پاس دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے دوبارہ نگاہیں فائل پر کی اور حالات حاضرہ پر تفصیلاً سوچنے لگا، مگر ایک جملہ بار بار اس کے کانوں میں گونجنے لگا، بھائی آپ ایسا کیسا کر سکتے ہیں؟ ایسا کیسا کر سکتے ہیں آپ؟ وہ میرا آئیڈیا تھا، وہ میرا آئیڈیا تھا۔ غصے میں آ کر عمر نے میز پر پڑا پیپر ویٹ اٹھا کر سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ شکر ہے کہ وہ دیوار کنکریٹ کی تھی، ورنہ کانچ کی ہوتی تو اچھا خاصا شور مچ جاتا۔ ایمان نے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ وہ انیسہ پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ساری زندگی بھی ان کے پاس رہے گا تو وہ خوش ہوں گی، لیکن اب اس کے پاس ایک اچھی جاب تھی اور وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ جب اس نے انیسہ کو بتایا تو وہ تاشا کے ساتھ بہت جلد اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونے والا ہے، تو انیسہ اس کے جانے کا سن کر اداس ہوگی۔ کیا مسئلہ ہے تم دونوں کو؟ میرے پاس ہی رہتے کتنی رونق لگی تھی میرے گھر، انہوں نے اداسی سے کہا تو ایمان بے ساختہ مسکرایا۔ پھوپھو سمجھا کرے نا، پرائیویسی کے لیے، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو انیسہ اس کی شرارت پر سر چھٹک کر ہنسنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بات ایمان نے محض مذاق میں کہی ہے، اس کے شفٹ ہونے کی اصل وجہ بھی وہ جانتی تھی۔ وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اپنے پاس روک کر وہ اس کی ترقی کی راہیں محدود نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چند ماہ میں ایمان نے تھوڑے سے پیسے جوڑ لیے تھے، جس سے اس نے اپارٹمنٹ میں ضرورت کا فرنیچر بھی ڈلوا لیا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن چھوٹا بھی نہیں تھا۔ 3 کمرے، 2 باتھ روم، ایک کچن اور ایک چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج۔ ایک کمرے کے ساتھ چھوٹی سی بیلکونی تھی، جسے ایمان اور تاشا نے اپنا بیڈ روم بنا لیا تھا۔ ایمان کی زندگی اب کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ مالی حالات سے بھی مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ ایک بات کی تو اسے بہت خوشی تھی کہ اس مشکل وقت میں تاشا نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اگر حالات ڈفرنٹ ہوتے تو وہ یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تاشا اس قدر مشکل وقت میں اور حالات میں ایمان کے ساتھ رہے گی۔ مگر جب اس نے ایمان سے طلاق لینے کا فیصلہ نہ کیا اور پھر وہ انیسہ کے گھر آئی، ایمان کے ساتھ نہ صرف وہ نرم ہوتی جا رہی تھی، بلکہ اس کے انداز میں محبت بھی جھلکنے لگی تھی۔ ایمان نے ہمیشہ خود کو تاشا سے محبت کرتے ہوئے تصور کیا تھا۔
اس نے کبھی بدلے میں تاشا سے محبت پانے کا سوچا نہیں تھا. وہ بس اتنا چاہتا تھا کہ تاشا اس کی محبت کی قدر کرے، لیکن نہ صرف وہ محبت کی قدر کرنے لگی بلکہ اس سے محبت بھی کرنے لگی تھی. اب وہ اس کا خیال بھی رکھنے لگی تھی، اور یہ بات تاشا کو محسوس ہوتی یا نہ ہوتی مگر ایمان بہت اچھی طرح محسوس کرتا تھا. ایمان روزانہ صبح نکلتا اور شام کو واپس آتا. کبھی کبھار اسے واپس آتے جاتے رات بھی ہو جاتی. تاشا سارا دن اس کا ویٹ کرتی. تھوڑی دیر نفیسہ اور شائستہ سے یا کبھی اپنی فرینڈ سے باتیں کر لیتی تھی. اس روز ایمان آفس سے جلدی گھر آ گیا تو تاشا کو وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا. اس نے اپنا لیپ ٹاپ اور والا بیگ ایک طرف رکھا اور تھکے ہوئے انداز میں میٹرس پر اوندے منہ گر کر لیٹ گیا. تاشا اس کے قریب آ کر بیٹھی اور پوچھا، آج تم جلدی آ گئے، تبھی تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ٹھیک ہوں، بس تھوڑا تھکا ہوں. تھک گئے ہو؟ میں مساج کر دوں؟ اس کے لہجے میں بہت مٹھاس اور لگاوٹ تھی. ایمان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر اپنی حیرت چھپاتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا. یس پلیز. وہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا. تاشا کے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے کندھوں کا مساج کرنے لگے. اس کے انداز میں نرمی بھی تھی اور مضبوطی بھی. ایمان کو نیند آنے لگی. تاشا کا ہاتھ اس کے کندھے سے ہوتا ہوا گردن اور کندھے کے جوڑ تک پہنچا. تمہارے ہاتھ آہستہ آہستہ میری گردن تک پہنچ رہے ہیں. کندھا دباتے دباتے میرا گلا نہ دبا دینا. اپنی جانب سے اس نے ہلکے پھلکے موڈ میں مذاق کرنے کی کوشش کی تو تاشا نے ایک دم اپنے ہاتھ روک لیے. کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ ایمان، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں مار سکتی ہوں؟ نہیں تو، میں نے ایسا تو نہیں کہا. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنائی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے. ویسے تم اب اس کام میں لگی ہے تو ذرا اچھے سے کر دو نا، میں چینج کر کے آتا ہوں. شرارت سے مسکراتا ہوا کپڑے بدلنے کے لیے اٹھا. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو تاشا اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی. اسے دیکھ کر اٹھی اور بولی، میں نے تو کھانے کا بھی نہیں پوچھا، تم پہلے کچھ کھا لو نا. ہاں ٹھیک ہے، لے آؤ. کیا تم نے کھانا کھا لیا؟ اس کی بات پر تاشا نے نام میں سر ہلایا تو ایمان نے پوچھا، کیوں؟ بس اکیلے کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا میرا. وہ یہ بتا کر باہر نکلی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ہاتھ میں ٹرے تھامے واپس آئی. ایمان تب تک کچھ بکھری چیزیں ٹھکانے لگا چکا تھا. اس نے ٹرے کو میٹرس کی سائڈ میں رکھ کر دسترخوان بچھایا اور ایک ایک کر کے برتن اس پر رکھنے لگی. ایمان بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ اسے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، کوئی محبت بھرا اظہار، مگر اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے. ان خیالات کو ذہن سے جھٹک کر وہ ہلکا سا مسکرایا اور پلیٹ میں سالن نکالنے لگا. تاشا نے پہلی بار گوشت کا سالن بنایا تھا. کیا یہ تم نے خود بنایا ہے؟ روٹی نکال کر اس نے پہلا نوالا لیا اور چباتے ہوئے پوچھا تو وہ خوشی سے بولی، ہاں. کیسا بنا ہے؟ کیوں، کیا تم نے ابھی تک چکھا نہیں؟ نہیں نا، میں نے سوچا ایک ساتھ کھائیں گے. ایمان نے بڑی مشکل سے وہ نوالا اپنے حلق سے نیچے اتارا اور پلیٹ اس کی طرف کھسکائی. تو کھاؤ نا، چکھو ذرا سے. اس کی ریئیکشن نے تاشا کو الجھن میں ڈال دیا تھا. اپنی جانب سے تو اس نے اچھا ہی بنایا تھا، شاید کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی. ایک نوالا لے کر اس نے ڈرتے ڈرتے چبانا شروع کیا تو ذائقہ محسوس ہوا. وہ سالن بہت ہی اچھا بنا تھا. اس نے الجھن سے ایمان کو دیکھا. ٹھیک تو ہے یہ، کیا میں نے گڑبڑ کر دی اس میں کچھ؟ میں نے کب کہا کہ کچھ گڑبڑ کی ہے؟ تو پھر تم ایسے منہ کیوں بنا رہے تھے؟ میری مرضی. ایمان نے شرارت سے کہہ کر کندھے اچکائے تو تاشا کو غصہ آ گیا. اس نے ایمان کے سامنے سے برتن سمیٹنا شروع کر دیے. ایمان نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ واپس لی. یہ تو واپس دے دو، قسم سے صبح سے بھوکا ہوں یار، اب تو بہت شدت سے بھوک لگنے لگی ہے. ایمان، نہیں دوں گی اب. اچھا پلیز دیکھو، اگر تم نے برا نہ مانا تو میرے ساتھ ہی کھا لو. ایمان نے پیار سے کہتے ہوئے اپنی پلیٹ تاشا کی طرف کھسکائی. تاشا کا غصہ ایک دم غائب ہو گیا تھا. اس کے اتنے پیار بھرے انداز پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی. کتنا خیال رکھ رہا تھا اس کا. شکر ہے کہ اب ایک پلیٹ کم دھلے گی، صابن کا خرچہ بھی کم آئے گا. اس نے کافی اونچی آواز میں خود کلامی کی تو تاشا نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا. کیا تو تم بچت کے چکر میں مجھے اپنے ساتھ کھانے کی آفر کر رہے تھے؟ میں سمجھی کہ شاید پیار محبت میں کہاں آئی ہے. تاشا نے پھر سے منہ بنا لیا تو ایمان نے اسے دیکھا. تم سے کس نے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ ایمان کے الفاظ پر تاشا کا منہ حیرت سے کھل گیا. کیسا گرگٹ جیسا انسان تھا، اتنی جلدی رنگ بدل لیتا تھا. اس کے لیے اتنی بڑی مصیبت مول لی اور اب اپنی محبت سے وہ مکر رہا تھا. تاشا اسے گھورتے اٹھ کھڑی ہو اور پیر پٹک کر جانے لگی تو ایمان نے فوراً اس کی کلائی تھام لی. محبت کا تو پتہ نہیں، پر جو تم سے ہے وہ کسی سے نہیں. اف، یہ ایمان اور اس کے لفظوں کا گھیر. تاشا نے غصے میں گردن موڑ کر اسے دیکھا. اچھا دیکھو، سوری، پلیز آ جاؤ.
ایک ہاتھ سے کان پکڑ کر وہ تاشا کو اتنا معصوم اور کیوٹ لگا کہ اس کی ساری خفگی فوراً دور ہوگی۔ وہ واپس بیٹھ گئی اور اس کی پلیٹ سے کھانا کھانے لگی۔